بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے اقوال، ان کی تنقیدی نظریات اور ان کی تصانیف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصل نام شمس الرحمن فاروقی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ شمس الرحمن فاروقی کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے 9ویں جماعت تک تعلیم اعظم گڑھ میں ہی حاصل کی تھی اور شمس الرحمن فاروقی نے BA گورکھپور سے اور MA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے مرکزی سول سروس کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر رہے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ شمس الرحمن فاروقی ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر رہے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ یاد رہے کہ شمس الرحمن فاروقی جو ہیں یہ جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے سب سے بڑے حامی اور اس کے روح رواں ہیں۔ جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں شمس الرحمن فاروقی کی زیر نگرانی شائع ہونے والا رسالہ شب خون نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے غالب کو مشرقی اور مغربی دونوں کے شعریات کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے غالب کو مشرقی اور مغربی دونوں کے شعریات کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے 1949 عیسوی میں ایک ناولٹ دل سے باہر تحریر کیا جو معیار میرٹھ میں 4 قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی 1949 عیسوی میں ایک ناولٹ دل سے باہر تحریر کیے اور یہ ناولٹ دل سے باہر 4 قسطوں میں میرٹھ معیار سے شائع ہوا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کا اصل میدان داستان اور افسانہ تھا، جس کا اندازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے داستان امیر حمزہ پر کام شروع کیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی تمام شاعری کی کلیات مجلس آفاق میں پروانہ ساں کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی تمام شاعری کی کلیات مجلس آفاق میں پروانہ ساں کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو حیاتی نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو حیاتی نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو شیر شور انگیز پر سرسوتی سمان سے 1996 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کو حکومت ہند نے پدم شری سے 2009 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔
शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को डीलिट की एजाज़ी डिग्री से अली गढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नवाजा है। 2010 ईस्वी में शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा-ए इम्तियाज़ अता किया था। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब तनक़ीदी इफ़कार पर साहित्य अकेडमी का एवार्ड भी अता हुआ। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब तनक़ीदी इफ़कार पर साहित्य अकादमी का एवार्ड मिला है। अब बात कर लेते हैं शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के तसानीफ़ और तालीफ़ के बारे में। लफ्ज़ो मानी 1968, शेर गैर शेर और नस्र 1975, उरूज़ आहंग और बयान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसनीफ़ है। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ उरूज़ आहंग और बयान। लफ्ज़ो मानी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शेर गैर शेर और नस्र, फ़ारूक़ी के तबसरे, अफ़साने की हिमायत में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसनीफ़ है। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ अफ़साने की हिमायत में। तनक़ीदी इफ़कार, इस बात तो नफ़ी, तफ़हीम गालिब, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेर शोर अंगेज़, शेर शोर अंगेज़ ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है और यह मीर तक़ी मीर के बारे में है। उर्दू गज़ल के अहम मोड़, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, दास्तान अमीर हमज़ा, ज़बानी बयानिया बयान कुनिंदा और सामिईन, गालिब पर 4 तहरीरें, उर्दू का इब्तदाई ज़माना, ये भी इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का। अदबी तहज़ीब व तारीख़ के पहलू, गालिब चंद पहलू। साहिरी शाही साहब क़ुरआनी, दास्तान अमीर हमज़ा का मुताला, जिल्द अव्वल, ताबीर की शरह, यह भी इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की। ताबीर की शरह, दरसे बलागत, शेरियात, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की और ये अरस्तू की पोएटिक्स यानी बोतीक़ा का उर्दू तर्जमा है। नए नाम, तुहफ़तुस सुरूर, जदीदियत और हम, खुर्शीद का सामाने सफ़र, हमारे लिए मंटो साहब, हाउ टू रीड इकबाल, ये किताब अंग्रेज़ी में है और ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का मुक़ाला है। ये अंग्रेज़ी में किताब लिखा गया है। ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का एक मुक़ाला है। कई चांद थे सरे आसमां, कई चांद थे सरे आसमां, ये एक नावल है। हिंदुस्तान की मुग़लिया तारीख़ के ये नावल लिखा गया है। कई चांद थे सरे आसमां, ये हिंदुस्तान की मुग़लिया तारीख़ के पस मंज़र में लिखा गया है। सवार और दूसरे अफ़साने, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का ये अफ़सानवी मजमुआ है। सवार और दूसरे अफ़साने, कई चांद थे सरे आसमां, ये नावल है और ये हिंदुस्तान की मुग़लिया तारीख़ के पस मंज़र में लिखा गया है। कई चांद थे सरे आसमां, सवार और दूसरे अफ़साने शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का अफ़सानवी मजमुआ है। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के शेरी मजमुए गंज सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, 4 सिमत दरिया का, आसमां मेहराब। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के ये शेरी मजमुए हैं। गंज सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, 4 सिमत दरिया का और आसमान मेहराब। गंज सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, 4 सिमत दरिया का और आसमां मेहराब।
شمس الرحمن فاروقی کے تنقیدی نظریات و خیالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ادب کو پروپیگنڈا بنانے اور سماجی مسائل کے حل کی ذمہ داری ادیب پر ڈالنے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ادب کو پروپیگنڈا بنانے اور سماجی مسائل کے حل کی ذمہ داری ادیب پر ڈالنے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک افسانہ شاعری سے کمتر ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک افسانہ کیا ہے؟ شاعری سے کمتر ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے خیال میں شاعر اپنے تجربے کو قاری تک یعنی پڑھنے والے تک 3 منزلوں یعنی اظہار، ترسیل اور ابلاغ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں ایکسپریشن کو، ترسیل بھیجنے کو کہتے ہیں، اور ابلاغ کہتے ہیں پیغام کو، میسیج کو۔ شمس الرحمن فاروقی کے خیال میں شاعر اپنے تجربے کو قاری تک 3 منزلوں یعنی اظہار، ترسیل اور ابلاغ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک جس تحریر میں موزونیت یعنی کنسسٹنسی اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا ہے، اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ یہ شمس الرحمن فاروقی کا ماننا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی داستان کے بیانیہ کو ناول کے بیانیہ سے مختلف قرار دیتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی داستان کے بیانیہ سے ناول کے بیانیہ سے مختلف قرار دیتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی داستان میں راوی کی جگہ بیان کنندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی داستان میں راوی کی جگہ کس لفظ کا استعمال کرتے ہیں؟ تو بیان کنندہ۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک راوی کی نوعیت افسانے میں بیانیہ کی صورتحال کو متاثر کرتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک راوی کی نوعیت افسانے میں بیانیہ کی صورتحال کو متاثر کرتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی ادیب کو مکمل آزادی دینے کی وکالت کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی رائے میں ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ وہ شاعری میں تو ابہام نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی رائے میں ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی ہے اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے اور شمس الرحمن فاروقی کا یہ ماننا بھی درست ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف
قابل صد تحسین بلکہ قابل صد شکر ہیں۔ بقول فضیل جعفری، تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد شکر ہیں۔ بقول فضیل جعفری۔ بقول محمد حسن عسکری، لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ بقول محمد حسن عسکری، لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے اقوال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے، جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے یہاں تلاش کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس صنعت سے مجرد ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے، جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے یہاں تلاش کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس صنعت سے مجرد ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں۔ بڑی شاعری نظیر کے قبضہ قدرت سے باہر ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی کا ماننا ہے۔ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق حیاتی تنقید محض الفاظ کے لغوی معنی، ان کے استعاراتی معنی، مروجہ معنی، رموزی معنی، ڈرامائی معنی یعنی معنی کی تمام سطحوں سے بحث کرتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنی کتاب لفظ و معنی میں لکھا ہے، حیاتی تنقید شعر کو الفاظ پر مبنی سمجھتی ہے، اور چونکہ الفاظ تصورات کا پیش خیمہ یا تصورات کے حامل یا تصورات کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے الفاظ ہی سب کچھ ہیں، وہی موضوع ہے اور وہی حیت۔ گزشتہ امتحانوں میں پوچھے گئے سوالات شمس الرحمن فاروقی کے حوالے سے ہے۔ سبز اندر سبز کس کا مجموعہ کلام ہے؟ یہ سوال 2008 میں پوچھا گیا تھا۔ سبز اندر سبز کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی ڈی والا۔ ان میں شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کون سی ہے؟ یہ سوال دسمبر 2008 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لفظ و معنی، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ یہ سوال جون 2012 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا لفظ و معنی، یہ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے۔ کتاب تنقیدی افکار کے مصنف کون ہیں؟ یہ دسمبر 2012 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا شمس الرحمن فاروقی۔ کئی چاند تھے سر آسماں، یہ دسمبر 2012 میں پوچھا گیا تھا۔ کئی چاند تھے سر آسماں کیا ہے؟ تو یہ ایک ضخیم ناول ہے، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی اور شہریار، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔
ان میں سے کس ادیب نے سفرنامہ نہیں لکھا ہے؟ یہ سوال دسمبر 2012 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ ان میں سے کس نقاد نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی ہے؟ یہ سوال دسمبر 2014 میں پوچھا گیا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا شمس الرحمن فاروقی۔ ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کے ہے؟ یہ دسمبر 2015 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا اثبات و نفی۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ تنقیدی رائے کس کی ہے؟ یہ سوال جولائی 2016 اور نومبر 2017 عیسوی میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی ڈی والا۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ یہ سوال جولائی 2016 میں پوچھا گیا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔ کس نے کہا ہے کہ شاعر اپنے تجربے کو اظہار، ترسیل اور ابلاغ کی 3 منزلوں کی مدد سے قاری تک پہنچاتا ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی نے، اور یہ سوال جولائی 2016 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ شعر شور انگیز جلد اول کے دیباچے کے آخری باب کا عنوان کیا ہے؟ یہ سوال جولائی 2018 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا شعر شور انگیز۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ جولائی 2018 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا شمس الرحمن فاروقی۔ ذیل میں سے کس نے ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ یہ سوال دسمبر 2018 میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ لفظ و معنی کس کی تصنیف ہے؟ یہ سوال دسمبر 2018 میں پوچھا گیا تھا، صحیح جواب ڈی والا شمس الرحمن فاروقی۔ عروض، آہنگ اور بیان، یہ بہت مرتبہ پوچھا جاتا ہے۔ عروض، آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ یہ سوال جون 2019 میں پوچھا گیا تھا، اور آج کل تو یہ شمس الرحمن فاروقی کے تصانیف کے زمرے میں یہ سوال بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ شمس الرحمن فاروقی کچھ جو تصانیف ہیں جیسے عروض، آہنگ اور بیان، تفہیم غالب، لفظ و معنی، یہ سب یاد رکھیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے ایگزام کے حوالے سے۔ عروض، آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ یہ جون 2019 میں پوچھا گیا تھا۔ ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے عنوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف کون ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ یہ سوال جو ہے نومبر 2020 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ UGC نیٹ کے حوالے سے شمس الرحمن فاروقی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ان کی تصانیف جو ہیں اور ان کے اقوال یہ سبھی جو ہیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔